أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. مشرکین مکہ اور کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اور بعض چیزوں کو حلال قرار دیا تھا. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تو حلال سمجھتے تھے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ درس کی آیات میں تو بنی نوع انسان کو، خواہ وہ کافر تھا یا مسلمان تھا، اہل کتاب تھا، سب کو یہ خطاب کیا کہ اللہ کا قانون ہاتھ میں مت لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھو، جن کو حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھو. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں شرک کی تردید تھی، اللہ نے اس کی تردید فرمائی تھی، اللہ کی اپنی وحدانیت کے دلائل بے شمار ذکر کیے تھے. اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا یہ بھی جو ہے وہ شرک کے مترادف ہے، یہ بھی شرک کے قبیل سے ہے. کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو لوگ عملاً کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں حقیقت میں حلال نہ ہو، یا حرام قرار دیتے ہیں حقیقت میں حرام نہ ہو، وہ یا عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دار اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ خاص صفت کو کسی اور میں ماننا یا خود عملاً اس کا دعویٰ کرنا، عملاً اس صفت کو اپنانا، یہ بھی شرک کے مترادف ہے. وہ بتوں کی شرک کی طرح، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کے شرک کی طرح، یہ اسی طرح شرک ہے، اسی کے قبیل سے شرک کی قسموں میں سے قسم ہے. اس لیے اللہ نے تو پہلے خطاب میں ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اللہ کے قانون کو ہاتھ میں مت لو اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، حلال قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے، تم یہ اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہو. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے کہ ان مشرکوں اور کافروں کی طرح مت بننا. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، کوئی چیزیں حرام قرار دی ہیں اور کوئی جو ہے نا وہ حلال قرار دی. حالانکہ جن کو یہ حلال سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ حرام ہے، اور جن کو یہ حرام سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک حلال ہے. تو کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے دار اختیار میں ہے. اس کو ہاتھ میں لینا یہ خدائی صفت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے اور یہ شرک. اس لیے آج کی آیات میں خاص اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ نے اہل ایمان کو اس سے منع کیا
تو اسی چیز کو حلال سمجھو جس کو اللہ نے حلال قرار دی ہے، اسی کو حرام سمجھو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حکم دیا اہل کتاب کو خاص کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال اور پاکیزہ قرار دی ہیں قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کی زبان سے، نبی کے ذریعے نبی نے تمہیں بتائی ہیں، ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے انہیں استعمال کرو، ہاں یہ کافر انہیں حرام سمجھے، تم حلال سمجھو ان کو استعمال کرو۔ اور ساتھ دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر کی ادائیگی میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، کہ انسان اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے۔ جیسے کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، ہم پھر کیسے اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں؟ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے ناراض ہو جائے، کیونکہ آئندہ کے لیے جو کچھ یہ میرے ساتھ نیکی کرے گا پھر اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ زبان کو بھی ایسی بات کہنے سے ہم بچاتے ہیں، اور اعضاء کو بھی کوئی ایسی حرکت سرزد کرنے سے ہم بچاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے کوئی نیکی کا اس کی طرف سے نیکی کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اگر مخلوق کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، در حقیقت مخلوق محسن نہیں ہے، بغیر مخلوق اگر کوئی احسان کر رہی ہے تو اس کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے، اللہ اس کو نہ دیتا تو وہ کیسے دیتا؟ اللہ اس کو اس قابل نہ بناتا تو وہ مدد جو ہے نا وہ کیسے کرتا؟ وہ مدد جانی مدد ہو یا مالی مدد ہو کیسے کرتا؟ تو دراصل وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، احسان ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ اگر پھر ہم اس طرح پیش آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے زبان سے بھی اور اپنے اعضاء سے بھی کہ ناراض نہ ہو جائے، پھر اللہ جو ہمارا خالق بھی اور حقیقی محسن ہے، ہم پھر اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اطاعت اس کی بات ماننا، ہر بات ماننا، دل سے ماننا، دل سے ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایسے ہی شکر زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، ثنا بیان کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اعضاء اور جوارح سے ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ کہ دل میں اللہ کی تعظیم ہو، دل میں اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا احسان مانے۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا اہل ایمان کو کہ اگر تم خاص اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جس کا تمہیں بظاہر ایمان کی صورت میں دعویٰ ہے، تو پھر اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو استعمال میں لاؤ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے ابن آدم سے، شکوہ کیا ہے کہ ابن آدم بھی عجیب ہے، انسان بھی عجیب ہے، پیدا میں نے کیا ہے، عبادت اوروں کی کرتا ہے، عبادت اوروں کی کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور رزق میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، اور شکریہ اور شکر اوروں کا ادا کرتا ہے، شکر اوروں کا ادا کرتا ہے۔ چیزیں میں دیتا ہوں اور مدد میں کرتا ہوں اور اس کو اوروں کی طرف سے سمجھتا۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ کھاؤ میری پاکیزہ چیزیں لیکن میرا شکر بھی ادا کرو۔ شکر سے اللہ بڑھاتا ہے نعمتوں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں ضرور بے ضرور بڑھا دوں گا، بڑھاتا رہوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر دنیا میں دیتا ہوں نعمتیں، لے لیتا ہوں نعمتیں،
اور آخرت میں بھی پھر اس کی سزا دوں گا میں. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھو، استعمال کرو. اللہ کی جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان کو حرام سمجھو، ان سے بچو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات اربعہ ان کا ذکر کیا، لیکن صرف یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے. اس طرح بعض جگہوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں یہ ہیں. یہاں تو اللہ تبارک نے مثال کے طور پر یہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں کہ مثلا یہ چیزیں اللہ کی حرام کی ہوئی ہیں تو ان کو حرام سمجھو، جو اللہ نے حرام نہیں کی ہے ان کو حرام مت سمجھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے میں کہتا رہتا ہوں درس میں، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس میں کوئی جسمانی اور روحانی نقصان ہے، مضرت ہے، اس میں نقصان ہے. اور جن کو اللہ نے حلال کیا ہے تو اس میں جسمانی اور روحانی فائدہ ہے اور صحت ہے. جیسے یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان چیزوں میں سے پہلی چیز مردار ہے. مردار وہ جانور ہے کہ اگر اس کو ذبح کر کے اور اللہ کا نام لے کے اس کو کھایا جائے تو وہ حلال ہو، لیکن وہ اپنی طبی موت مرے. جانور اصل میں تو حلال ہے اس کا کھانا، شرعی طریقے سے اگر ذبح کیا جائے، وہ طبی موت مر جائے، یہ مردار ہے. اسی کے حکم میں وہ بھی ہے جس کا گلا دبا دیا جائے، وہ خود اپنی موت مر جاتا ہے، ذبح تو نہیں ہوتا. وہ ایسا ہے جس کو کوٹ کے مارا جائے اور زخمی کیا جائے اور مارا جائے جان سے. اس طرح جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، یا جس کو درندے پھاڑ دے اور وہ مر جائے، یہ سارے مردار کے حکم ہیں. ایسے اگر کوئی جانور زندہ ہے لیکن اس کا کوئی جز کوئی کاٹ دے، کوئی حصہ کاٹ دے، تو اب وہ حصہ بھی مردار کے حکم میں ناجائز ہوگا. کیونکہ حلال جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. اور ظاہر ہے جو جز اس سے کاٹ دیا گیا تو جانور تو زندہ کھڑا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا نا. اگر پورا جانور جس کو حرام ذبح نہ کیا جائے وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا جز کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بھی عرب کے لوگوں کی ایک رسم کی تردید ہے، ایک طریقے کی تردید ہے. وہ زندہ اور کھڑے اونٹ کا جب دل کرتا تھا تو کوہان کے گوشت کو کاٹ لیتے تھے، پکا کے کھا لیتے تھے. اس طرح اس سے چربی نکال کے کھا لیتے تھے. تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زندہ جانور اگر اس کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مردار. اب مردار کو اللہ نے کیوں حرام کیا ہے؟ اس میں بھی مضرتیں ہیں، جسمانی روحانی. جسمانی مضرت تو اس میں یہ ہے کہ جو آدمی مردار انسان کا گوشت کھاتا ہے اس میں سستی پیدا ہوتی ہے، سستی، لہذا وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، وہ پھر نیک ہی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں کوئی کام کاج کر سکتا ہے. سستی بڑی چیز ہے، رسول اللہ نے سستی سے پناہ مانگی، اور مردار کے کھانے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن والکسل والحرم. رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من الجبن، بزدلی سے، والکسل اور سستی سے، والحرم اور حد درجہ اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے کہ جو بوجھ بن جائے گھر والوں کو.
کے اوپر، ان میں دیکھیں ایک سستی بھی ہے۔ سستی ایسی چیز ہے کہ جو دنیا آخرت دونوں کی تیاری سے انسان کو روک دیتی ہے، ویسے سستی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو خون ہے، اس کے استعمال کرنے سے، عرب کے لوگ خون کو بھی استعمال کرتے تھے، اس کو بھی پیتے تھے، تو اب سارے یا بعض تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ خون پینے سے انسان میں درندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وحشی قسم کے لوگ تھے، وہ وحشی قسم، اب بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا، غارت گری کرنا، لوٹ کا بازار گرم کرنا، اور صرف حرمت کے 4 مہینوں سے لوگ بچے ہوتے رہے، باقی 8 مہینے یہی چیز ہوتی تھی، قتل و غارت گری کرنا، اور یہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو خون پہ بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے، یہاں خون سے مراد کیا ہے؟ وہ ذبح کے وقت جو بہہ جاتا ہے، جانور کی رگوں میں جو بہنے والا خون ہوتا ہے، بہنے والا، وہ مراد ہے۔ وہ رگوں میں جو بہنے والا خون ہے جس کو بہایا جاتا ہے، بسفو کے معنی جو بہایا جاتا ہے، یہ خون اگر بہہ جائے ذبح کے وقت، اور پھر گوشت میں جو خون رہتا ہے گوشت میں، وہ ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، تو ناپاک نہ ہونے کی وجہ حرام بھی نہیں ہے وہ۔ اس لیے اگر کوئی آدمی گوشت کو بغیر دھوئے پکانا چاہے تو پکا سکتا ہے، البتہ نظافت کے خلاف، نظافت صفائی ستھرائی یہی ہے کہ دھو لے اچھی طرح، اس کو پھر کھا لے، استعمال کر لے۔ تو اس خون سے درندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ریچھ ہے اور چیتا ہے اور شیر ہے، یہ جب خون پیتے ہیں خون، تو ان میں درندگی کس قدر ان میں پائی جاتی ہے کہ کسی چیز پر دل ان کا نہیں دکھتا۔ چھوٹا بچہ، اگر چھوٹا سا بچہ ماں سے رہ جائے چھوٹا سا، تو اس پہ بھی جھپٹ کے اس کو بھی یہاں جو ہے نا وہ منہ رکھ کے اس کو بھی خون پی لیتے ہیں۔ یہ رقم نہیں آتا کہ بھی ماں سے کوئی اللہ کبھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، جیسے آج کل لوگ ویڈیوز میں کبھی دکھا دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ ان کی طبیعت میں یہی ہے، جھپٹنا اور جو ہے نا وہ کھا جانا، خون پی جانا۔ تو یہ خون پی پی کے ان میں درندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسے درندہ شمار بن جاتے ہیں، اب کسی چیز پہ ان کا دل دکھتا نہیں۔ انسان بھی اگر خون پینا شروع کر دے تو اس میں بھی درندگی آ جائے گی۔ جیسے بعض جگہوں میں یہ شکایتیں ملی ہیں، کسی آدمی نے باولے کتے، پاگل کتے کا گوشت کھایا، تو وہ بھی لوگوں کو پھر کاٹنے لگا، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسا واقعہ تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس طرح کاٹ کے اس کا گوشت سارا کھا لیا تھا، پاگل کتے نے اس کو کاٹ دیا تھا، اور اس سے وہ پاگل ہوا تھا، اور اس میں مصیبت آ گئی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کے استعمال کو، اس کے کھانے کو حرام کیا ہوا ہے، اور اس طرح خنزیر کے گوشت کو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا ہے، حالانکہ خنزیر ساری چیزوں سمیت حرام ہے۔ گوشت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہاں اللہ نے کھانے پینے کا ذکر کیا ہے، کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کون سی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں کھائی نہیں جا سکتی۔ کھانے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ نے گوشت کا ذکر کیا، باقی چیزیں بال ہے، چمڑا ہے، وہ چیزیں تو کھائی نہیں جاتی۔ اور دوسرا اللہ تبارک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خنزیر جو ہے نا، اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا جائے تو بھی جو ہے نا اس کا گوشت حلال نہیں ہو سکتا، نجس العین ہے۔ اب خنزیر کو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس میں بھی بڑی خباثتیں ہیں، روحانی خباثتیں بڑی۔ ایک تو خنزیر گندگی خور ہے، گندگی کھاتا ہے، اور دوسرا یہ بے غیرت ہے۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں تو ایک نر دوسرے نر کے سامنے جفتی نہیں کرتا، غیرت کھاتا ہے، اس کو بھگاتا ہے اور بھگانے کے بعد جفتی کرتا ہے۔
یہ خنزیر ہے کہ ایک نر کئی نروں کے سامنے جفتی کرتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے کئی نر خنزیر وہ جفتی کرتے ہیں اور کوئی غیرت ان کو نہیں آتی، تو بغیرتی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کو کھاتے ہیں تو وہ بھی گندگی خور ہیں اور بے حیا ہیں۔ سکھ کھاتے ہیں اور انگریز کھاتے ہیں، یہ دونوں گندگی خور بھی ہیں اور بے حیا بھی ہیں، بغیرت بھی ہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں حرام کیے ہیں، وہ تو حکیم ذات ہے۔ جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے تو اس میں جسمانی روحانی فائدہ ہے، فوائد ہیں، اور جن کو حرام کیا ہے اس میں جسمانی اور روحانی نقصانات ہیں۔ اسی طرح جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اس لیے جانور کے ذبح کے وقت اگر اللہ کے نام کو چھوڑ کے بت کا نام لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے نام کو چھوڑ کے، تو وہ بھی حرام ہوگی وہ چیز۔ جیسے مکہ کے لوگ مشرکین وہ جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، بے اسم اللہ، بے اسم العزا، لات کے نام سے میں ذبح کر رہا ہوں، عزا کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، تو وہ بھی حرام۔ اسی طرح جو چیز غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے کہ فلانے بزرگ کے نام یا فلانے پیر کے نام یا کوئی بھی کہہ رہے جنات کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کوئی چیز دی جائے یا کوئی جانور ذبح کر دے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا، ناجائز حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اس طرح جس جانور پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کر، کل اس کا ذکر ہوا تھا، فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں۔ اضطرار کی حالت، مضطر ایسے آدمی کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں ویسے لفظی معنی تو اس کا مجبور ہے، لیکن شریعت اور قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو کہ جو موت کے قریب ہو جائے، مرنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مردار نہ کھائے یا یہ حرام کی ہوئی چیزیں نہ کھائے تو اس کو غالب گمان ہو کہ میں مر جاؤں گا یا میرا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کو اجازت ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ چسکے اور لذت کے لیے نہ کھائے، واقعی ضرورت ہو، اور دوسرا ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، ضرورت سے جتنی سے جو ہے نا وہ موت سے بچ سکتا ہے اتنا کھائے۔ تو ایسی صورت میں حرمت تو ختم نہیں ہوگی، اس کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ عارضی طور پر اٹھ جائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ دیکھیں جی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اذ کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے، کرتے۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا اس اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ لذت کے لیے کھانے والا ہو اور نہ وہ حد سے زیادتی کرنے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔